آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کرم اور محبت فرماتے ہوئے فرمایا تم بیان کیا کرو، ہم تمہیں اپنی خلت دیں گے، اپنی نورانیت دیں گے، اپنا سخن دیں گے، اپنا فیض دیں گے، اپنی جناب سے کرم نوازی ہوگی۔ آپ نے فرمایا منہ کھولو، 7 بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک غوث پاک سرکار کے منہ پہ رکھ دیا۔ فرمایا اب تم جو بھی بولو گے وہ علم ہوگا، لوگ تمہاری باتوں کی تشریح کیا کریں گے، اب تم بولا کرو، اس کا اظہار ہوگا، علم کے تمام دروازے تمہارے لیے ہم نے کھول دیے ہیں، اولین اور آخرین کے علوم تمہیں عطا کر دیے گئے ہیں۔ بس سرکار کا کرم فرمانا تھا۔ پھر غوث پاک سرکار جب بیان کیا کرتے 70,000 کے مجمع میں یہ آپ کی کرامت ہوا کرتی، جتنی آواز پہلے شخص کو آ رہی ہے اتنی آواز آخری شخص تک پہنچ رہی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی کرامت ہے۔ ایک بادشاہ حضور کی غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانے لے کے آیا، اشرفیاں پیش کی۔ آپ نے وہ اشرفیاں لینے سے انکار کیا پہلے، اس نے کہا میں ہدیہ لے کے آیا ہوں، تحفہ لینا قبول کرنا حضور کی سنت ہے۔ آپ نے اس میں سے ایک اشرفی کو اٹھایا، دبانا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے فرمایا میں چاہوں تو یہ خون تمہارے محل تک جا سکتا ہے۔ لوگوں کا خون پسینہ غضب کر کے اور اللہ کے ولی کو تحفہ دینے آتے ہو، ہمیں تمہارے ایسے مال کی ضرورت نہیں۔ ایک خوبصورت مثال دی، میں ایک جانور جو ناپاک ہے جسے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، کتے کی مثال دی ہے۔ کتا اگر کوئی شخص پالتا ہے، رات کے وقت میں تھوڑا سا ایک لقمہ اسے ڈال دے تو وہ کتا اتنا وفادار ہو جاتا ہے، اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اپنے مالک کو دیکھ کے فوراً اتباع میں دم ہلانے لگتا ہے، اس کے کھیت کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے جانوروں کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے گھر کے باہر ساری رات جاگتا ہے، مالک اندر سو جائے تو اس کی رکھوالی اس کی حفاظت کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ مایا کہ لوگوں اس سے سبق حاصل کرو کہ جو اس ایک کتے کو ایک لقمہ ڈالتا ہے تو وہ اس کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ہمارا حقیقی مالک جو طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دیتا ہے، کیا ہم اس جانور سے بھی نیچے گر گئے ہیں کہ جس کا مالک ایک لقمہ دے وہ اس سے وفاداری کرتا ہے؟ ہمارا رب ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ مایا ولیوں، اے امت کے اولیاء کاملین، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ لو۔ ولی کے 2 پار ہیں، ایک کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور غوث پاک سرکار فرما رہے ہر لمحہ اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرو۔ پیران پیر دستگیر غوث پاک سرکار کہتے ہیں کہ ان کے مجاہدات ہیں، کرامات تو ظاہر کی جاتی ہیں، کرامات لا تعداد ہیں، لیکن آپ کا مجاہدہ بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ 40 سال کا عرصہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، یہ غوث پاک سرکار ہے۔ تو آپ کی روحانیت کا عالم یہ ہے۔ ویسے تو آپ کی روحانیت عقل سے برا ہے، آپ کے علوم مشرق و مغرب سے کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تو وہ سیدھا بغداد جاتا۔ مدرسہ نظامیہ، جس کو بعد میں مدرسہ قادریہ بھی کہا گیا، آپ کے شیخ طریقت حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب آپ کو خرقہ ولایت عطا فرمایا، خرقہ خلافت عطا فرمایا، اور اس کے بعد آپ کا جو مدرسہ نظامیہ تھا آپ کے سپرد کر دیا، اس وقت تک وہ مدرسہ نظامیہ غیر معروف تھا۔ جب غوث پاک سرکار کے سپرد کیا گیا، پھر مشرق اور مغرب میں اس کا شہرہ آفاق ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا شہرہ ہوا، دنیا بھر سے علماء، صلحاء، صوفیاء، بڑے بڑے کبار علماء آپ سے اکتساب فیض کے لیے آیا کرتے۔ ایک وقت میں جب آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے، 70,000 کا مجمع سماعت کرنے والا ہوتا، 300 جید علماء صرف آپ کا خطاب لکھا کرتے۔ لکھنے کے بعد کئی ایسے مسائل ہوتے، حضور دوران گفتگو آپ نے یہ فرمایا ہماری علم اور عقل سے بڑا ہے، اس کی تشریح فرما دیجئے، اس کی توضیح فرما دیجئے، یہ مسئلہ ہمارے لیے حل فرما دیجئے۔ وہ فتویٰ جو کسی سے حل نہ ہوتا سیدھا غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں آ جایا کرتا
आप बस चंद सेकंड के अंदर बड़े से बड़ा मसला आप जुबानी हल फरमाया करते, किताबों के नाम फरमा दिया करते, हवाला जात इरशाद फरमा दिया करते। ये आपकी शान है। एक वक्त बगदाद में बड़े बड़े उलमा ने आपका इम्तिहान लेना चाहा तो आपको इकट्ठा कर लिया। बड़े बड़े उलमा जो बहुत दस्तार में सज के आगे सवाल नामे लिख के लेके आए। आपके जलाल का आलम ये था, आपने जब निगाह डाली उन पे, इम्तिहान लेने आए हैं, मौला अली के बेटे का इम्तिहान लेना चाहते हैं, इन्हें पता नहीं कि ये हैदरी खून है, ये बाबे मदीनतुल इल्म के जानशी है, ये हसन हुसैन के वारिस है, उनके उलूम के वारिस है, हसनैन करीमैन के नूर नजर है, सईदा ज़हरा पाक के नूर नजर है, ये उन हस्तियों के परवरदा है, तो इनसे इल्म का हिसाब लिया जाएगा। आपने जब बड़े बड़े मशाइख को देखा, बड़ा बड़ा इल्म वाले लोग बैठे हैं और हाथ में किरतास व कलम लिए हुए और इम्तिहान गौस पाक सरकार का लेना चाहते हैं। अभी आलम शबाब है, कोई 25-27 साल की उम्र मुबारक है, अभी 30 साल मुकम्मल नहीं है, तो जोश और ठाठे मारता हुआ इल्म का एक समुंदर है जिसका आप इजहार फरमाया करते थे। वो इजहार के पीछे भी एक बड़ा राज है। इल्म हासिल किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोहर का वक्त है, हुजूर तशरीफ फरमा हुए, वहाँ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जो इल्म पढ़ा है लोगों तक पहुँचाओ। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं कैसे बयान करूँ, ये अरबी लोग हैं, फुसाहा हैं, मैं अजम का रहने वाला हूँ, इनके सामने हम कलामी कैसे करूँगा। तो आप सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खास करम और मोहब्बत फरमाते हुए फरमाया, तुम बयान किया करो, हम तुम्हें अपनी खिलत देंगे, अपनी नूरानियत देंगे, अपना सुखन देंगे, अपना फैज देंगे, अपनी जनाब से करम नवाजी होगी। आपने फरमाया, मुंह खोलो। 7 बार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक गौस पाक सरकार के मुंह में रख दिया। फरमाया, आप तुम जो भी बोलोगे वो इल्म होगा, लोग तुम्हारी बातों की तशरीह किया करेंगे, अब तुम बोला करो, इसका इजहार होगा। इल्म के तमाम दरवाजे तुम्हारे लिए हमने खोल दिए हैं, अव्वलीन और आखिरीन के उलूम तुम्हें अता कर दिए गए हैं। बस सरकार का करम फरमाना था। फिर गौस पाक सरकार जब बयान किया करते, 70,000 के मजमे में ये आपकी करामत हुआ करती। जितनी आवाज पहले शख्स को आ रही है, इतनी आवाज आखिरी शख्स तक पहुंच रही है। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की करामत है, आपका मोजज़ा है, करम नवाजी है हुजूर के लुआब पाक की। और गौस पाक की करामत ये है कि उस लुआब का फैज ऐसा जारी हुआ। आप फरमाते, चंद लम्हे गुजरे, हुजूर मौला कायनात तशरीफ लाते हैं, हुजूर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने भी यही करम फरमाया, लेकिन उन्होंने 7 की बजाय 6 बार अपना लुआब मुबारक अता किया। मैंने अर्ज किया, हुजूर ये क्या है? मैं हुजूर की बराबरी नहीं, हम हुजूर की इत्तबा में रहते हैं। तो अब्दुल कादिर, तुम भी हुजूर की इत्तबा में रहना। अब उन लुआबैन का फैज ये था कि जब आप बयान किया करते, बड़े बड़े उलमा, अल्लामा इब्ने जोज़ी जैसी हस्तियां अपना गिरबान चाक कर लिया करती थी। यही वो माजरा है, यही वो मामला है कि आपका फैज जारी हुआ, बड़े मशाइख है, आपने निगाह डाली, एक ही निगाह के अंदर तमाम के उलूम सल्ब कर लिए। ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। अदब किया जाए तो बड़े मामले हैं, बेअदबी का मामला हो जाए तो फिर रूहानियत सल्ब भी हो जाती है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह आलम शबाब है, इल्मुल कलाम पे बड़ी महारत है, और अब वो महारत जब आपके चचा हज़रत नजीमुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके खुलफा में से थे, मैं ये मेरा भतीजा इल्मुल कलाम में बड़ा कलाम करता है, आप सरकार ने उनके सीने पे यूं मस किया, मैं क्या पढ़ रखा है? तो जो पढ़ा था अंदर से खाली हो गया, अंदर से खाली हो गया। हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अंदर जब खाली हुआ तो परेशानी हुई, कई सालों की मेहनत थी, उलूम याद किए थे, फ़नून याद किए थे, आज खाली हो गया मामला। तो दिल में ख्याल आया, पीराने पीर की बारगाह में आया हूँ और खाली होने के लिए आया हूँ, बस इतना ख्याल किया है। गौस पाक सरकार ने फिर दिल पे, सीने पे हाथ थपका और फरमाया, जो पहले था वो मिटा दिया है, अब असल इल्म आपको अदा कर दिया गया है। वो क्या इल्म था? आप फरमाते हैं कि फिर मेरे सामने हिजाबात उठने लगे, कई उलूम के दरवाजे खोल दिए, सिलसिला सोहरवर्द का इमाम बना दिया। ये गौस पाक सरकार की शान है, ये मुजाहिदात हैं सरकार के।
یہ بھی بیان ہونے چاہیے، اس لیے ہونے چاہیے کہ ہمیں اس پہ عمل کیا شوق پیدا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں عمل کی توفیق مانگی جائے کہ جس طرح ولیوں کے سردار غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال ہا سال مجاہدات میں گزارے ہیں، ہمیں بھی وہ توفیق مل جائے۔ قادری ہونے کی حیثیت سے، غوث پاک سرکار کا مرید ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی ان کے نقش پا پہ چلنا ہے، ہمیں بھی ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ہمیں بھی ان کے فرمودات کو سینے سے لگاتے ہوئے عملی جامہ پہنانا ہے۔ چند فرمودات ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غوث پاک سرکار کا مجاہدہ ساری زندگی تسلسل کے ساتھ ہے، آپ ساری زندگی درس و تدریس بھی عطا کی ہے اس امت کو، اور ساری زندگی واعظ و نصیحت بھی بیان کیا ہے اس امت کو، اور اپنے لیے ساری زندگی عبادت و ریاضت میں بھی گزاری ہے۔ آپ کے صاحبزادے آپ سے ایک روز پوچھتے ہیں کہ حضور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ غیر معمولی چیزیں ہیں، آپ کے جسم پاک سے خوشبو آتی ہے اور آپ کے ساتھ اور اس طرح کے ہم معاملات دیکھتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو غوث پاک سرکار فرمانے لگے میں نے خلاف شرع کام کبھی نہیں کیا، میں نے حضور کی سنت کے خلاف کبھی کام نہیں کیا، یہ حضور کی سنت کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرم اور فضل مجھ پہ عطا کر دیا ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں امت کو نصیحت کرتے ہوئے، اے رسول اللہ کی امت، اے صاحبو، اے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، دین اسلام کی طرف آ جاؤ۔ کیا خوبصورت فرمان ہے کہ دین اسلام کی طرف آؤ، اسلام تمہیں بلا رہا ہے، اسلام تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ وہ دور دیکھیے بنو عباس کا ہے، بنو امیہ اور سلجوق کا اختلافی دور ہے امت کے اوپر، وہ ظالم اور فاسق بادشاہوں کا دور ہے امت کے اوپر۔ ایک بادشاہ حضور کی غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیے نذرانے لے کے آیا، اشرفیاں پیش کی، آپ نے وہ اشرفیاں لینے سے انکار کیا۔ پہلے اس نے کہا میں ہدیہ لے کے آیا ہوں، تحفہ لینا قبول کرنا حضور کی سنت ہے۔ آپ نے اس میں سے ایک اشرفی کو اٹھایا، دبانا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے فرمایا میں چاہوں تو یہ خون تمہارے محل تک جا سکتا ہے۔ لوگوں کا خون پسینہ غضب کر کے اور اللہ کے ولی کو تحفہ دینے آتے ہو، ہمیں تمہارے ایسے مال کی ضرورت نہیں، ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، رب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو فتنوں کا دور ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاسقوں، فاجروں، گمراہ اور جھوٹ کا لباس پہننے والے ظالموں اور جھوٹے دعوے کرنے والوں اور بڑے بڑے دعووں کو بیان کرنے والوں، اور فرماتے ہیں کہ اے دعوے دارو، اسلام تم سے فریاد کر رہا ہے، اے جھوٹ سے اپنے آپ کو سجانے والوں، اسلام تم سے فریاد کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو، اسلام کہہ رہا ہے ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے پہلے گزر گئے، جو اپنے قول اور فعل دونوں میں سچے تھے، بات بھی سچ بیان کرتے تھے، عمل بھی ان کا سچا تھا، جو بات کیا کرتے اس پہ عمل کیا کرتے۔ یہ کیا ہے؟ صالحین کی طرف اشارہ ہے، ان اولیاء کاملین کی طرف اشارہ ہے جو پہلے گزرے، اور ان اہل بیت اعظام، ان ائمہ اہل بیت کی طرف اشارہ ہے جو پہلے گزرے، جنہوں نے ساری زندگی حضور کی سنت کے مطابق گزاری ہے۔ غوث پاک سرکار فرماتے ان ہستیوں کو دیکھو جو قول اور فعل میں سچے تھے اور یکساں تھے، لیکن تم سے پہلے گزر چکے، اب تم ان کی مسندوں پہ تو بیٹھے ہو لیکن تم فاسق ہو، جھوٹے ہو، جھوٹے دعوے کرنے والے ہو، امر اور نہی کے ساتھ حکم چلانے والے تھے، وہ بلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے بچانے والے، خود بھی بچتے، لوگوں کو بھی بچنے کا حکم دیتے تھے۔ لیکن آج وہ لوگ ہیں جو برائی سے بچنے کا حکم تو دیتے ہیں لیکن خود اپنا دامن نہیں بچاتے، نیکی کا حکم دیتے تو ہیں لیکن خود نیکی نہیں کرتے۔ آپ فرمائے حالت یہ ہے کہ گویا وہ لوگ چلے گئے جیسے موجود ہی نہیں تھے، آج ان کی باتیں رہ گئیں، وہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے لیکن ان کی جگہ پہ جو آئے وہ لوگ جھوٹے، فاسق اور فاجر آ چکے ہیں۔ اور ایک خوبصورت مثال دی، میں ایک جانور جو ناپاک ہے جسے گھر میں نہیں رکھا جا سکتا، کتے کی مثال دی ہے۔ کتا اگر کوئی شخص پالتا ہے، رات کے وقت میں تھوڑا سا ایک لقمہ اسے ڈال دے تو وہ کتا اتنا وفادار ہو جاتا ہے، اتنا وفادار ہوتا ہے
کہ اپنے مالک کو دیکھ کے فوراً اتباع میں دم ہلانے لگتا ہے، اس کے کھیت کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے جانوروں کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے گھر کے باہر ساری رات جاگتا ہے، مالک اندر سو جائے تو اس کی رکھوالی، اس کی حفاظت کے لیے جاگتا رہتا ہے۔ مایا کہ لوگوں اس سے سبق حاصل کرو کہ جو اس ایک کتے کو ایک لقمہ ڈالتا ہے تو وہ اس کی اتنی فرما برداری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ ہمارا حقیقی مالک جو طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دیتا ہے، ہر وقت وہ ہمیں اپنی نعمتوں کے دروازے جس نے ہمارے لیے کھول لے، جس نے شروع سے لے کے ابھی تک ہمیں پالا ہے اور ہماری دعائیں خواہشات پوری کرتا ہے، وہ ہمارا رب ہے جس کے ہم بندے ہیں، جو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ کبھی سوچا ہے کیا ہم اس جانور سے بھی نیچے گر گئے ہیں کہ جس کا مالک ایک لقمہ دے وہ اس سے وفاداری کرتا ہے؟ ہمارا رب ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر بھی اس کے نافرمان ہیں۔ لوگوں، غوث پاک سرکار فرماتے لوگوں وقت ہے، سوچو، اتباع کی طرف آ جاؤ اور اس کی اطاعت میں آؤ جو تمہیں نعمتیں دینے والا ہے، جو تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اور فرماتے ہیں دین مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے یہ دین مکمل دیا ہے تمہیں، لیکن اس کی دیواریں بکھر رہی ہیں، اس کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں۔ اے زمین کے باسیوں، اس دین کو منہدم ہونے سے پہلے آؤ، پھر مضبوط کریں، اپنے قول و فعل کے ساتھ اس کو مضبوط کر لو، وگرنہ ہمارا بھی انجام اچھا نہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے، غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں، انتہائی خوبصورت اور ایک لطیف مثال ذکر فرمائی۔ وہاں میرے نبی کی شان وہ ہے، اللہ نے حضور کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ آرام فرمائیں، سو جائیں تو آپ کی آنکھیں آرام فرماتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، حضور ہر لمحہ بیدار ہیں، اور اللہ نے حضور کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ غوث پاک سرکار فرما رہے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھتے ہیں، اسی طرح آپ اسی لمحے پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حضور آگے دیکھتے ہیں، اسی طرح دائیں اور بائیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سرکار کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہیں۔ تو مائے حضور کے مقام و مرتبے کو کوئی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، لیکن اس امت کے اولیاء، اس امت کے ابدال، اس امت کے اقطاب، اس امت کے سلف صالحین حضور کے دسترخوان کا بچا کچا کھانے والے لقمہ ہیں کہ حضور کی جو شانیں ہیں ان میں سے ایک وہ بحر بے قرار ہے، اس میں سے ایک قطرہ اولیاء اکرام کو دیا گیا ہے۔ حضور کو جو اللہ نے شانیں اور صاف عطا فرمائے ہیں وہ پہاڑوں کی مانند ہے، ان میں سے ایک ذرہ بعد کے اولیاء کاملین کو دیا گیا ہے، اور وہ ایک ذرہ ہی ہے۔ کیوں؟ حضور امام ہیں، اولیاء حضور کے مقتدی ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام اولیاء اکرام حضور کی اتباع میں ہیں۔ جو حضور کی اتباع میں آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ روحانیت بھی عطا کرتا ہے، ولایت بھی عطا کرتا ہے۔ جو حضور کی اتباع سے دور ہو جاتا ہے وہ روحانیت سے خالی ہو جاتا ہے۔ ہمارا ولیوں، اے امت کے اولیاء کاملین، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ لو۔ ولی کے دو پار ہیں، ایک کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنے آپ کو ہر لمحہ، غوث پاک سرکار فرما رہے ہر لمحہ اپنے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرو۔ جب ولی کامل ہوتا ہے تو غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ اس ولی کا ہاتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نور میں چلا جاتا ہے۔ جس ولی کا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، سرکار اسے اپنے ساتھ لے کے اس کا ظاہر بھی پاک کرتے ہیں، اس کا باطن بھی پاک کرتے ہیں، اس کو اپنی جناب سے زیب و زینت عطا فرماتے ہیں، اس کی روح کو نورانی کر دیا جاتا ہے۔ جب اس کی روح نورانی ہو جاتی ہے سرکار اسے محبوبیت عطا فرماتے ہیں، اور میرے آقا پھر جب محبوبیت عطا فرما کے اس کا ظاہر باطن پاک ہو جاتا ہے، پھر سرکار اس کا ہاتھ پکڑ کے خود اللہ کی بارگاہ میں اس ولی کو پیش کر دیا کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا کس لیے ہے اور کس کے لیے ہوتا ہے؟ ہمارے جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے
اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہمارا محبت صرف الفاظ و معانی سے نہیں ہوتی. غوث پاک سرکار فرماتے ہیں محبت اس وقت کامل ہوتی ہے کہ جب حضور کی سنت پہ کامل طریقے سے اتباع کی جاتی ہے، پھر اس امتی کی حضور سے محبت ہو جاتی ہے، پھر سرکار کی اس امتی سے محبت ہو جاتی ہے، دونوں طرف محبت ہوتی ہے. تو پھر سرکار اور فرمایا ہما وقت اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا بناؤ، اپنا امام متصور کرو، سرکار کو اپنا امام بناؤ، حاجت روا بناؤ، حضور کو ہر لمحہ حضور کو اپنے سامنے، حضور کی ذات کو اپنے سامنے رکھو، ہر کام، ہر قول، ہر فعل سے پہلے سرکار کی بارگاہ کو اپنا امام بناؤ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آقا نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. فرمایا جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، اللہ کی شانوں کے جتنے خزانے ہیں وسیلہ مصطفیٰ سے اس قوم میں بڑھتے ہیں. اس امت تک جتنی نعمتیں پہنچتی ہیں باوسیلہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے، حضور کے وسیلے سے چلتی ہیں. اگر حضور کا وسیلہ نہ ہو تو کوئی نعمت نہیں میسر آ سکتی. حاضرین محتشم، یہ غوث پاک سرکار کے فرامین ہیں، فرمودات آپ کے سامنے رکھے. اللہ عرص غوث الورا کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص محبت عطا فرمائے، حضور کی سنت عطا فرمائے، اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا